نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 160 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے فرشتے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فرشتوں کے قرآن کریم پڑھنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت فالتالیات ذکراً، اس کی تفسیر اکثر مفسرین نے فرشتوں کے ساتھ کی ہے، اور ذکر سے قرآن پاک مراد ہے اور تالیات کا مصداق فرشتے ہیں۔ اس لیے فرشتے اگر قرآن پاک پڑھیں تو اس میں کوئی حیرت یا تعجب کی بات نہیں ہے۔ بعض جدید اور قدیم علماء کے فتاوی میں اس طرح کی چیز لکھ دی گئی ہے کہ فرشتے باوجود قرآن پاک کی تلاوت کا شوق رکھنے کے ان کو اس کی قدرت نہیں دی گئی، لیکن اس پر کوئی مضبوط اور معتبر دلیل موجود نہیں ہے۔ اس معاملے کا تعلق مغیبات سے ہے، کیونکہ فرشتے ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اب وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس پر کوئی حتمی حکم جبھی لگے گا جب کہ کوئی ایسی دلیل مضبوط اور معتبر ہمارے سامنے آ جائے جس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ تو جن حضرات نے بھی ایسی باتیں لکھی ہیں اپنے فتاوی میں یا اپنی تحریرات میں، ان کی کوئی معتبر بنیاد نہیں ہے، اور اس کے خلاف جو ہم نے آیت پیش کی فالتالیات ذکراً، اس سے تائید ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرنا، یہ تو اپنی جگہ پر ثابت ہے ہی۔ اس لیے ایسی بحثوں میں بلا دلیل کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کیا وہ سب فرشتوں سے بھی افضل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک کلی طور پر تمام انسان اور تمام فرشتوں سے افضل نہیں ہے، بلکہ اس کی ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں انسان ہونے کے باوجود۔ اس کے بعد جو مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ عام اہل ایمان سے افضل ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام وغیرہ۔ اور جو عام مومنین ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ قدرت کے باوجود کفر سے، شرک سے، بدعملی سے محفوظ رہتے ہیں، اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، مکلف ہیں۔ اس گونا ان کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ انصار و مہاجرین میں فضیلت کس کو ہے؟ تو اس بارے میں بحیثیت طبقے کے حضرات مہاجرین اولین کو انصار پر فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے دین کی نصرت بھی کی اور ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی۔ باقی ایسا ممکن ہے کہ کوئی انصاری کسی مہاجری پر افضل ہو جائے اپنے کسی اور امتیاز کی وجہ سے، وہ بات الگ ہے، ورنہ جو طبقہ مہاجرین اولین ہیں
اس کو فضیلت حاصل ہے۔ سوال کرتے ہیں قرآن پاک کو کس ترتیب سے چھاپا گیا ہے، مضامین کے اعتبار سے یا نزول کے اعتبار سے؟ جواباً عرض ہے کہ اس وقت جو ہمارے سامنے قرآن پاک ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کی ترتیب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دی گئی، اور اس میں مضامین یا نزول کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، بلکہ صورتوں کی مقدار کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ تو جو بڑی صورتیں ہیں ان کو پہلے رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر بالترتیب دیگر صورتوں کو رکھا گیا، اور آخر میں قصار مفصل جو بہت چھوٹی صورتیں ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ یہی مرتب قرآن اس وقت سارے عالم کے اندر رائج ہے اور مقبول ہے، اس میں کسی شک شبے کی یا خواہ مخواہ کی بحث بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اس ترتیب کو بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جمعہ کے دن مسجد میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ موبائل کے بجائے مطبوعہ قرآن شریف میں تلاوت کرنا افضل اور بہتر ہے۔ ہاں، کسی عذر کی وجہ سے موبائل میں تلاوت کر لی جائے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ جب قرآن پاک سامنے موجود ہے تو اسی میں تلاوت کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں اور مسجد کے صحن میں جس کو برآمدہ بولتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک پارک ہے، اس میں 5 وقت کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مجمع زیادہ ہو اور صفیں متصل ہو جائیں تو برآمدے اور پارک میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ سرکاری طور پر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے یا کوئی مانع تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو صرف مسجد کی حدود ہی میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کوئی فتنہ رونما نہ ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن سر دست اس کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے، تو کیا وہ قرض لے کر حج کو جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بلا سودی قرض لے کر حج کو جا سکتا ہے، لیکن ادائیگی کی فکر ابھی سے کرنی ہوگی۔ سوچ لے کہ کس طرح ادائیگی ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے ملک سے ہندوستان میں قربانی کے لیے فون کیا، لیکن بینک کی خرابی کی وجہ سے قربانی کی رقم نہیں بھیج سکا، تو ہندوستانی بھائی نے اپنے پیسے سے اس کی طرف سے قربانی کر دی، اور جتنے پیسے قربانی میں خرچ ہوئے ان کے بارے میں اس دوست سے کہا کہ تم اپنے ملک کے فقراء پر اسے صدقہ کر دو، تو یہ شرعاً قربانی درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قربانی درست ہو گئی، کیونکہ قربانی کرانے والے کی طرف سے اجازت پائی گئی ہے۔ اب جو پیسے کا معاملہ تھا وہ انہوں نے گویا کہ رقم اپنی منتقل کر دی دوسرے ملک میں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں میں نے اپنے ایک عزیز سے پاکستان سے کپڑے منگوائے اور اس کی قیمت 57,000 روپے بنی، اور میں قطر میں رہتا ہوں۔ اس وقت قطر کا 1 ریال پاکستانی 32 یا 33 روپے کا تھا۔ اس وقت میں نے ان کو پیسے نہیں دیے۔ اب میں قرض واپس کر رہا ہوں، لیکن آج قطری ریال کی قیمت 55 روپے ہو چکی ہے، تو 57,000 کے قطری ریال آج کے ریٹ کے حساب سے دینے ہوں گے یا پرانے 32 روپے والے ریٹ سے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ نے کپڑوں کا معاملہ جس کرنسی میں طے کیا ہے اسی کرنسی میں ادائیگی کی جائے گی۔ اگر پاکستانی روپے میں معاملہ ہے تو جتنے روپے بنتے ہیں وہ دیے جائیں، چاہے ان کی قدر بڑھی ہو یا گھٹی، اور اگر قطری ریال میں معاملہ طے ہوا تھا تو قطری ریال دیے جائیں گے، چاہے ان کی
قیمت پاکستانی روپے سے کم ہو یا زیادہ ہو۔ سوال کر رہے ہیں کہ میری بہن کی روحانی اعتبار سے شدید طبیعت خراب ہوئی اور خاندان کی ایک عورت کثرت سے خواب میں نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے شک ہوا اور میں نے ان سے ان پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے کہا کہ اگر آپ اس معاملے میں شریک نہیں ہیں تو قرآن ہاتھ میں لے کر کہو کہ میرا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں، تو کیا میرا یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں اس طرح کے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا محض خواب کی بنیاد پر کسی پر شک کرنا اور اس سے قسم دلوانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب وہم کی باتیں ہیں، ان کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ عام طور پر جب آدمی کے دماغ میں کمزوری آتی ہے تو وہ کسی سے بھی وہم دل میں بٹھا لیتا ہے اور وہی چیز اس کو خواب میں دکھائی دینے لگتی ہے، بالکل جھوٹی بات ہوتی ہے، اس کے شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں بہت دنوں سے ایک شخص کے فرار ہونے کا علم تھا، تقریباً 5 مہینے بعد پتہ چلا کہ اسے 4 یا 4.5 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس کی بیوہ کی عدت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب سے انتقال ہوا ہے اسی وقت سے اس کی عدت شمار ہوگی، اگر وہ پوری ہو گئی ہو تو اب اثر نو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اگر یقین ہو گیا ہو اس کے انتقال کا اور عدت گزرنے کا تو اس کے لیے دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ سعودی حکومت نے چھوٹے بڑے ہر بچے پر جبری ٹیکس لگا دیا ہے، یعنی جو اقامے پر باہر کے لوگ وہاں رہتے ہیں ان پر، اور اس کے بدلے میں حکومت کوئی ہمارا نفع بھی نہیں دیتی ہے، تو کیا جو ہماری سودی رقم ہندوستانی بینکوں میں ہے اس کو سعودی حکومت کو کے ٹیکس میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سعودی حکومت کے ٹیکس میں ہندوستانی بینکوں سے جو سود ملا ہوا ہے وہ رقم دینا درست نہیں ہے، کیونکہ سودی رقم کا حکم شرعاً یہ ہے کہ اس کو اس کے اصل مالک کی طرف واپس کیا جائے۔ تو جو سرکاری بینک ہیں اس میں ہندوستانی جو ٹیکس ہیں غیر واجبی ان میں دینے کی شکل میں تو اصل مالک کی طرف واپسی ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے ملک کے ٹیکس میں دینے سے اصل مالک کی طرف واپسی کا معاملہ متحقق نہیں ہوگا۔ اس لیے وہاں کے نظام کے اعتبار سے جو بھی شکل اختیار کی جا سکے وہ کی جائے، لیکن یہاں ہندوستانی بینکوں سے جو سود حاصل ہے اس کو وہاں پر دینا درست نہیں ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ مدارس کے اندر جو رقومات آتی ہیں ان کی تملیغ کا بہتر طریقہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایک تو شکل یہ ہے کہ جو مستحق طلباء ہیں ان کو دے دیا جائے، ان کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، کپڑوں کا انتظام کر دیا جائے، براہ راست خرچ ہو جائے گا۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ پورے مدرسے کے اخراجات کو کل طلباء کی تعداد پر تقسیم کر کے ان کے اوپر ماہانہ فیس مقرر کر دی جائے، اور جو نادار طلباء ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم سے فیس دی جائے، اور پھر ان سے کہا جائے کہ وہ اپنی فیس دفتر میں جمع کریں۔ تو جب وہ دفتر میں فیس جمع کر دیں گے تو اب جو یہ رقم آئے گی اس کو مدرسے کی تمام ضروریات میں، تنخواہوں میں یا دیگر ضروریات میں لگایا جا سکتا ہے۔
اکابر نے اس صورت کو ترجیح دی ہے اور یہ بہرحال بے غبار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔